السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سنا ہے کہ جب بحری جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جہاز میں موجود چوہے جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ اسی طریقے سے پنجاب حکومت کے خاتمے سے قبل پنجاب پولیس کے آئی جی راؤ سردار اور خود چیف سیکرٹری پنجاب نے اپنا ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ یہ ٹرانسفر خود ان کی اپنی درخواست، ان کی اپنی فرمائش پر کیا گیا تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ زیادہ چلنے والی نہیں، یہ حکومت ایک دو روز کی مہمان ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ہی اپنا ٹرانسفر ہاتھ جوڑتے ہوئے کروا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک عدالتی حکم نامے کے تحت حمزہ شہباز کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ابھی اس عدالتی حکم نامے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ اطلاع یہ ملی ہے کہ ایف آئی اے کے ڈی جی رائے طاہر کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ آیا رائے طاہر کا جو ٹرانسفر ہے، کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مرکزی حکومت بھی ڈگمگا رہی ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی یا پھر چند ہفتوں کی مہمان ہے؟ گرچہ آئی جی پنجاب اور خود ڈی جی ایف آئی اے رائے طاہر کا جو ٹرانسفر ہے، ان دونوں کی جو نوعیت ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ ٹرانسفر جو ہے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنا ٹرانسفر کروایا تھا پنجاب حکومت کے ذریعے، آئی جی پنجاب نے، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ رائے طاہر ڈی جی ایف آئی نے تو وہ کام کیا کہ آج یعنی کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے ایک جواں مردی کا، ایک دلیری کا اور ایک اصول پرستی کا، دیانتداری کا ایک ثبوت پیش کر دیا کہ انہوں نے ایک غلط فرمائش، ایک غلط حکم جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ماننے سے انکار کر دیا، اور جو آرڈر انہیں دیا گیا تھا وہ آرڈر انہوں نے کھینچ کر جو ہے خود وفاقی وزیر داخلہ کے منہ پر اپنا چار چھوڑنے کی شکل میں مارا، اور اس کی جگہ جو ہے خود محسن بٹ کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا۔ اس میں کیا ہے، محسن بٹ کا نام کیوں منتخب کیا گیا ہے، اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ آخر سندھ پولیس کا یہ دوسرا آئی جی کیوں ناکام ہو رہا ہے، ایک ایسا آئی جی کہ جو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پہ رہ چکا ہو، یعنی کہ مشتاق مہر کو بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع مل چکا تھا، انہیں بھی اچھی خاصی جو ہے وہ ایکسپیرینس تھی کراچی کے جرائم کو روکنے سے متعلق۔ اسی طریقے سے غلام نبی میمن کو بھی یہ تجربہ حاصل تھا، انہیں بھی 2 سال تک ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس کے بعد ہی انہی تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سندھ حکومت نے انہیں بھی سندھ پولیس کا آئی جی بنا دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے کام کرنے کے باوجود وہ سندھ پولیس کے سربراہ بننے کے بعد جو ہے وہ پرفارمنس نہ دکھا سکے جس کی توقع ان سے وفاقی حکومت بالخصوص اور سندھ حکومت بالعموم جو ہے وہ رکھ رہی تھی کہ یہ ایک اچھے آئی جی سندھ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، لیکن افسوس کہ نہ تو مشتاق مہر اس معیار پہ پورے اترے، نہ ہی موجودہ آئی جی سندھ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے پروگراموں میں بار بار یہ کہتا رہا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ساس بھی کبھی بہو تھی کا مطلب یہ کہ یہ وہ آئی جی ہیں جو پہلے کبھی ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی رہ چکے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں کراچی میں ہونے والے جرائم کی وارداتوں اور اس کے روک تھام پر اچھا خاصا عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے 2 سال 3 سال جو ہے اس اہم ترین پوسٹ پر جو ہے وقت گزارا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ آئی جی بن گئے تو یہ اپنے ٹاسک پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ یہ اپنی جگہ آنے والے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے جو ہے پرابلم کا، تکلیف کا، پریشانی کا باعث بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مشتاق مہر آئی جی سندھ تھے تو وہ ان کے انڈر میں خود غلام نبی میمن
ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حصے سے کام کرے، دونوں میں نہیں بن رہی تھی، دونوں میں ایک سر جنگ جو ہے وہ اختیارات کے استعمال کے حوالے سے چل رہی تھی، اور پوری جنگ جو ہے وہ 18-20-22 ماہ تک چلتی رہی۔ یہی حال جو ہے، اطلاع یہی ہے کہ موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کے بھی اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں جاوید عالم اوڈو سے اختیارات کے معاملے پر ہی نہیں بدلی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ پروفیشنلزم کا جو ہے فقدان ہے دونوں طرف سے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کی طرف سے بھی اور خود آئی جی سندھ کی پوسٹ کی طرف سے بھی۔ مشتاق مہر جب ایڈیشنل آئی جی کراچی رہے تو وہ بھی جو ہے گرم زمین پر پیر رکھنے کے عادی نہیں تھے، یعنی کہ بری سچویشن کو، ہنگامی صورتحال کو فیس کرنے کی ان میں بھی صلاحیت نہیں تھی، وہ روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، انہیں کنٹرول کرنے میں وہ بھی ناکام رہا کرتے تھے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ان طرح کی وارداتوں کو، یعنی دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ گئی، ڈاکہ زنی کی وارداتیں بڑھ گئی، یا لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کو کنٹرول کرنے میں وہ پوری طریقے سے ناکام رہے۔ یہی حال جو ہے وہ خود موجودہ جو آئی جی سندھ ہیں، جب یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی، یہی صورتحال سے یہ بھی دو چار تھے، تو نزلہ جو ہے وہ ان کے زونل ڈی آئی جیز پر ہی گرا کرتا تھا، اور کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اگر رونما ہوتا تو اس پر آئی جی سندھ اسٹینڈ بھی نہیں لیا کرتا، بلکہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پر گرا دیا کرتا تھا کہ یہ ان کا ڈومین ہے، یہ ان کی اپنی ایک پولیس ہے، وہ اس کے ذمہ وار ہیں، انہی سے پوچھا جائے، اس طرح کہ وہ اپنی جان چھڑایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یعنی کہ جرائم کی وارداتیں جہاں پر ہو رہی ہے اور جہاں پر کوئی آرگنائز جرائم چل رہے ہیں، اس سے تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اچھی طریقے سے علم تھا کہ کون سا تھانہ کس بھاؤ کا ہے یا کہاں سے کتنا روکڑا آ رہا ہے، یہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو معلوم تھا کہ کون سا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کتنا پیسے بنا رہا ہے اور کون سا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کتنے پیسے نہیں بنا رہا ہے۔ اب جب وہ آئی جی بن گئے تو انہیں پتا تھا کہ کراچی میں کتنا مال ہے، تو اس طریقے سے وہ اس معاملے میں تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو دباتے رہے اور ان سے اپنی فرمائشیں پوری کرتے رہے، ان سے اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے بھی۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو ایک لسٹ بنائی تھی کہ میں پیچی ریکارڈ والی مشتاق مہر نے اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوتے ہوئے، وہی لسٹ جو ہے جب وہ آئی جی سندھ بن گئے تو وہی لسٹ چلتی رہی، اسی لسٹ پر جو ہے خود ان کا ایڈیشنل آئی جی یعنی غلام نبی میمن بھی جو ہے آنکھ بند کر کے عمل درآمد کرنے پر مجبور رہا، اور خود جب غلام نبی میمن آئی جی بن گئے تو انہوں نے اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو بھی جو ہے مجبور کیا کہ وہ اس لسٹ کو جو ہے کوئی نعوذ باللہ آسمانی صحیفہ سمجھ کر اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرے، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جاوید عالم اوڈو نے جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے سے انکار کرنے کی شکل میں ایک طریقے سے بغاوت کر دی تھی کہ یہ میرا ڈومین ہے، میں چاہوں جس طرح چاہوں، جس کو چاہوں اسے چو لگاؤں، یہ میرا اختیار ہے کہ میں امتحان لوں یا نہ لوں، یہ میرا ڈومین ہے، یہ میں اپنے پاور کو خود استعمال کروں گا۔ اور اس سلسلے میں ان کی خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوئی تو وہ یہ وہاں اپنا رونا روتے رہے کہ ان پر قدغن لگائی گئی ہے۔ تو یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی رہنے والے پولیس سربراہ جب آئی جی بن جاتے ہیں تو وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، بالکل ان ہیڈ موروں کی طرح سے جو کہ ہیڈ مورر ہونے کے بعد جب ایس ایچ او بنتے ہیں تو اس تھانے کے ہیڈ مورر اور بیٹر جو ہے وہ روتے رہتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں ان کا ایس ایچ او کھانے کمانے نہیں دیتا بلکہ ان کا مال بھی وہ خود ہی ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور اب یہ بیماری جو ہے وہ تھانے کی سطح سے اٹھتے اٹھتے جو ہے اب ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی کے لیول پر یہ بیماری پہنچ چکی ہے۔ اب ہم کچھ ماضی کا حوالہ دوں گا سر آپ لوگوں کو کہ ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ایسے بہت سارے پولیس افسران رہے جنہیں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بعد آئی جی سندھ رہنے کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے، کچھ ڈی آئی جی رہے تو اس کے بعد وہ آئی جی بھی رہے، لیکن وہ جب آئی جی بن گئے تو ان کی وجہ سے ان کے ڈی آئی جیز کراچی کو یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کبھی بھی کوئی دشواری کا، پریشانی کا یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ خود بھی پروفیشنل
ازم سے واقف تھے، کام جانتے تھے، پریکٹیکل کام سے واقف تھے، اور وہی حال جو ہے وہ ان کے ڈی آئی جیز کا تھا اور وہی حال ان کے ایڈیشنل آئی جیز کا بھی تھا۔ اور کبھی بھی ان کے ماتحتوں پر یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی یا ڈی آئی جی پر کوئی پرابلم آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی سچویشن جب خراب ہو جاتی تو وہ کوئی پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ وہ ان کے ساتھ کندھا ملائے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کا جو پرابلم تھی اس پرابلم کو اپنی پرابلم ظاہر کر کے اس کو فیس کرتے تھے۔ اور اسی صورتحال میں جو ہے ایک آئی جی کو جو ہے 2 بار اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی غلطی کی سزا ملی اور انہیں ان کے اس عہدے سے تبدیل کر دیا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اس موقع پر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ڈومین نہیں بلکہ میرے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اس کا ذمہ وار میں ہوں پولیس فورس کے سربراہ ہونے کے ناطے سے۔ اب میں بتاتا چلوں کہ کون کون ایسے آئی جی گزرے ہیں۔ یہاں میرے پاس جو لسٹ ہے اس لسٹ کے مطابق جو ہے خود افضل شگری ڈی آئی جی کراچی بھی رہے ہیں اور اس کے بعد آئی جی سندھ بھی انہیں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آفتاب نبی بھی ڈی آئی جی کراچی بھی رہے اور اس کے بعد آئی جی سندھ بھی رہے۔ اس طریقے سے جو ہے خود شعیب سڈل جو ہیں ڈاکٹر، وہ بھی ڈی آئی جی کراچی بھی رہے اور انہیں خود آئی جی سندھ بھی رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اسی طریقے سے مشتاق شاہ جو ہے وہ بھی ڈی آئی جی کراچی بھی رہے، اس کے بعد وہ آئی جی سندھ بھی رہے۔ ان کے ساتھ جو ہے غلام قادر تیبو رہے، طارق جمیل رہے۔ اس طریقے سے اقبال محمود کو بھی جو ہے ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی کا رہنے کا بھی شرف رہا اور خود وہ آئی جی بھی رہے، ان کے ساتھ شاہد حیات رہے اور ان میں ایک اچھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خود سردار فیاض احمد خان لغاری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2 بار جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی غلطیوں کو اپنی غلطی ثابت کر کے کہ اس کا ذمہ وار میں ہوں، اور 2 دفعہ وہ آئی جی سندھ رہے اور 2 دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا چارج چھوڑ دیا تھا کہ اس کا ذمہ وار ہوں۔ ایک دفعہ تو عباس ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا، امام بارگاہ کے قریب جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، تو اس وقت جو ہے وہ خود شبیر شیخ جو ہے وہ ان کے ایڈیشنل آئی جی تھے کراچی کے، تو وہ ان کی جگہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ وار میں ہوں، تو ان کو سپریم کورٹ کے حکم سے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک سما ٹی وی کے جو رپورٹر تھے ان کے بھائی سرفراز شاہ کا جو ہے وہ ایک انکاؤنٹر ہوا تھا، رینجر کی فائرنگ سے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ بھی جب بہت صورتحال خراب ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ سعود مرزا ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، ان پر جو ہے وہ نزلہ گر رہا تھا، لیکن اس وقت بھی جو ہے فیاض احمد خان لغاری آئی جی سندھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا میں ذمہ وار ہوں، بحیثیت کمانڈر کے، بحیثیت جنرل کے جو ہے میں اس کا ذمہ واری لیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سعود مرزا کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ خود سردار فیاض احمد لغاری نے اپنے سر لے کر ایک اپنی اصول پرستی کی اور ایک اچھے جرنیل ہونے کی جو ہے ایک تاریخ رقم کر دی۔ سندھ پولیس کی تاریخ میں ان کا نام جو ہے اس حوالے سے سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت کے جو آئی جی تھے وہ کام جانتے تھے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے تھے، اور اپنے ماتحت کو، چاہے وہ ایس ایچ او ہو، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، چاہے وہ ایس ایس پی ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو، وہ اپنا بازو خیال کرتے تھے۔ کبھی بھی وہ پہلو تہی نہیں برتتے تھے کہ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا ڈومین ہے، یہ جانے سے کام جائے، نہیں، وہ ان کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، اگر سزا دینی تو مجھے دو، اس لیے کہ اس فورس کا سربراہ، اس فورس کا جرنیل، اس فورس کا کمانڈر میں ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں 2 بار جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹانے کی سزا دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جب ڈی آئی جی کیسز انہوں نے فرائض سر انجام دی تو وہ بھی اپنے کام سے مخلص تھے، اپنے کام کو بالکل عبادت سمجھ کے وہ کرتے رہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ گرم زمین ہے اور میں پی ایس پی افسروں میں اس گرم زمین پر پیر نہیں رکھوں گا، یہ جو ہے رینکر کا کام ہے، یہ ماتحتوں کا کام ہے، میں نہیں کروں گا، لیکن نہیں، انہوں نے اس وقت بھی کام کیا۔
اور وہ ہر سچویشن کو فیس کرتے رہے. اسی وجہ سے جب وہ آئی جی بن گئے تو انہیں معلوم تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کیا کیا مشکلات اور کیا کیا پرابلم کا کس کس تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی تو وہ اپنے ماتحتوں کو گائیڈ کرتے تھے، ان کی تبکیاں دیا کرتے تھے، ان کے حوصلے بلند کرتے تھے، بلکہ خود بھی موقع واردات پر پہنچ جایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس دور میں وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی کامیاب رہے اور وہ آئی جی بھی کامیاب رہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو اب موجودہ میں 2 آئی جیز کا حوالہ دے چکا ہوں، مشتاق مہر کا اور خود موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا، اس لیے کہ یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پریکٹیکل نہیں تھے، گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اور یہ خود شارٹ کٹ چلنے کے عادی رہے ہیں. یہ خود بھی جب کوئی خطرناک سچویشن رونما ہوتی تھی ایڈیشنل آئی جی کیسز سے تو انہوں نے کبھی بھی اس کو خود فیس کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ ایسا جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو کوئی کسی کی موت کا بہانہ کر کے چھٹی پہ چلے جاتے تھے، یا کوئی اور وجہ کوئی اور بہانہ تلاش کر کے یہ اپنے آپ کو اسکرین سے آؤٹ کر دیتے رہے ہیں. اور نزلہ جو ہے وہ ماتحتوں پر ہمیشہ سے گرتا چلا آ رہا ہے. آئی جی سندھ مشتاق مہر تو جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے تو میں تو کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں اس کا تذکرہ شد و مت سے کرتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ اومنی بینک والا جب میٹر چلا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس میں جب بینکر نورین جو پرائم وٹنس تھی ان کو جب بلایا جا رہا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے تو انہیں پیش نہ کرنے کے لیے اور انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ہے خود اس وقت کے ایس ایچ او جو تھے گلستان جوہر خالد عباسی کی خدمات لی گئی تو بعد میں خالد عباسی کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر خود کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی آئی جی ایڈیشنل آئی جی کیسز سے مشتاق مہر اور ان کے ایس ایس پی ایس نعمان صدیقی نے. لیکن بات نہیں بنی تھی، بات کھل گئی تھی، اصل صورتحال سامنے آ چکی تھی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ خالد بٹی کو تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا، ڈسمس کر دیا تھا، لیکن بعد میں انہیں بحال کرنا پڑا کیونکہ انہیں دونوں کو بھی ان کی کیے کی اس وقت سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے سزا دے دی گئی تھی ان کا ٹرانسفر کرنے کی شکل میں. تو یہ ہے کہ جرنیل کو جو ہے خود پریکٹیکل ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ آپ سچویشن پر قابو کر سکتے ہیں، حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. دونوں کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی رہنے کا تو شرف رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے ناکام رہے اسی طریقے سے یہ آئی جی سندھ بننے کے بعد بھی ناکام رہے، کامیاب نہیں ہو سکے. بلکہ یہ اب ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے جو ہے یہ اس وقت پریشانی کا، تکلیف کا، اور یعنی کہ ان کو ایک طریقے سے ٹینشن کا جو ہے یہ اس وقت باعث بن رہے ہیں. ناظرین، میرا ٹیم یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے ساتھ اسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. پولیس کا جو یہ فورس ہے، چاہے وہ کراچی کی پولیس فورس ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، آزاد کشمیر کی ہو، یا گلگت بلتستان کی ہو، یہ سب ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، رشوت سب لیتے ہیں. سپاہی کو پتہ ہے کہ اس کا ہیڈ رشوت لے رہا ہے، اس کا ایڈمرل رشوت لے رہا ہے، اس کا ایس ایچ او سے رشوت لے رہا ہے. ایس ایچ او کو معلوم ہے کہ اس کا ڈی ایس پی، اس کا ایس ایس پی، اس کا ڈی آئی جی کیا، اس کا ایڈیشنل آئی جی کیا، اس کا آئی جی بھی رشوت لے رہا ہے. یہی حال جو ہے خود آئی جی کو ہے کہ آئی جی کو معلوم ہے کہ اس کا ایڈیشنل آئی جی کراچی کھا رہا ہے. آئی جی کو معلوم ہے کہ اس کے تینوں زونل ڈی آئی جی کھا رہے ہیں. آئی جی کو معلوم ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی رشوت لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں یہ بھی ان کو معلوم ہے. لیکن سب ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں یا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ دور ہے اس وقت، کوئی بھی چیز نہیں چھپتی. آپ ایماندار ہیں تو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ بے ایمان ہیں تو آپ 1000 پردوں میں خود کو چھپا لیں، لمبی داڑھی رکھ لیں، 5 وقتاً کیا آپ 10 وقتاً نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ راشی ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ حرام خور ہیں تو کوئی آپ کو حاجی نہیں کہے گا، کوئی آپ کو ایماندار نہیں کہے گا، کوئی آپ کو نمازی نہیں کہے گا، کوئی آپ کو پرہیزگار نہیں کہے گا. پولیس والے خود تو ایک دوسرے سے جھوٹ
بولنے کے عادی ہیں، لیکن سچ سننا چاہتے ہیں دوسروں سے، خاص طور سے ان سے جو ان کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں، جو ان کے پاس کسٹڈی میں ہوتے ہیں، جو اپنی بدقسمتی سے، اپنی بدنصیبی سے ان کے پاس قیدی بن کر، ملزم بن کر آتے ہیں، تو یہ ان سے سچ سننے کی امید رکھتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کہنا پڑے اور وہ سب کچھ اگل دے اور ان کا کام آسان کر دے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ سچ نہیں بولتے ہیں اور ان سے سچ اگلوانے کے لیے انہیں پھر ٹارچر کرنا پڑتا ہے، تشدد کرنا پڑتا ہے، انسانیت سوچ سلوک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ سچ بولتے ہیں اور ان کا کام آسان ہوتا ہے۔ کیا یہ جو پولیس کے بڑے افسران ہیں، کیا وہ بھی یہی کریں گے کہ اپنے ماتحتوں سے سچ اگلوانے کے لیے ان پر کیا ٹارچر کریں گے کہ کون کہاں سے کتنا رشوت لے رہا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کون کہاں سے لے رہا ہے، لیکن چونکہ اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں، اسی لیے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ محسوس کیا جاتا ہے اور جھوٹ موٹ کی ایک دوسرے کی وہ عزت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے یہ ایک ڈسپلن فورس ہے۔ اب جو پہلی خبر تھی ہماری کہ رائے طاہر، اس کو میں سیلیوٹ کرنے کو میرا دل چاہتا ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت کا غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ غلط حکم کیا تھا؟ غلط حکم یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہے، دوسرے منی لانڈرنگ کیس ہے، کوئی 3 4 5 کیس آپ اس کے خلاف درج کریں، FIR درج کریں، انہیں گرفتار کریں۔ مرد مومن ہے یہ رائے طاہر، انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ جب کچھ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں جھوٹا مقدمہ، جھوٹی FIR، جھوٹی کارروائی کیوں کروں؟ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا سنورو کو کہا کہ بھائی میں یہ چارج چھوڑ رہا ہوں، آپ جسے چاہیں بٹھائیں، میں غلط کام کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس کی اجازت مجھے میرا ضمیر نہ دے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے، ایک انتہائی جاذب نظر اٹریکٹیبل جو پوسٹ ہے اس وقت پاکستان کی DGFIA کی، اس پوسٹ کو انہوں نے لات مار دی اور غلط کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ چارج چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی جگہ محسن بٹ کو نیا DGFIA لگا دیا ہے۔ بٹوں کی حکومت ہے اور بٹوں نے ایک بٹ کو جو ہے وہ DGFIA لگا دیا، جو پہلے بلوچستان کے IG بھی رہ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 4 دن پہلے ان کی آصف علی زرداری سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی اور آصف علی زرداری انہیں سندھ پولیس کا IG بنانے کے خواہش مند تھے، وعدہ کر چکے تھے، 2 3 بار ملاقاتیں بھی ہو چکی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پر جو ہے خود اپنوں نے کچھ ایسا دھوکہ دیا خود آصف علی زرداری کو کہ سیاسی جو پولیس کے جو بازیگر ہیں، جو پولیس کے جو گاڈ فادر، ان کی جو پوری ٹیم ہے، سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا تھا، جس کو خود لیڈ جو ہے، اطلاع یہی ہے کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے پلڑے میں جو ہے خود آصف علی زرداری کی سب سے بڑی کمزوری ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کا ووٹ بھی ڈال دیا، جس سے ان کا پلڑا جھک گیا، اور محسن بٹ کی جگہ جو ہے خود غلام نبی میمن کو سندھ پولیس کا IG بنا دیے گئے۔ اسی رات آرڈر سے ایک دن پہلے خود قمر الزمان قاہرہ جو ہے وہ محسن بٹ کو اپنے ہمراہ بلاول ہاؤس لائے تھے تاکہ ان کی 1 to 1 ملاقات دوبارہ آصف زرداری سے کرائی جائے کہ آخر یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت اطلاع ہے کہ آصف زرداری سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ خود قمر زمان قاہرہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ انہیں ہم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے، اور اب غالباً یہ جو موجودہ پوسٹنگ ہے یہ پھر آصف علی زرداری نے ہی کروائی ہے، انہیں DGFIA لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اطلاع ملی کہ خود محسن بٹ جو ہے نواز شریف کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ نواز شریف کی جو مرحومہ اہلیہ تھی کلثوم نواز جو ہے وہ، ان کی جو وائف ہے محسن بٹ کی، وہ ان کی کزن بتائی جاتی ہے کلثوم نواز کی۔ اس طریقے سے فیملی تعلقات ہیں، بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، ان تعلقات کا بھی اس پوسٹنگ میں عمل دخل بتایا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام
خود رائے طاہر چھوڑ کر گئے ہیں، کیا وہ کام جو ہے محسن بٹ انہیں پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اس سے آگے بڑھائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اور محسن بٹ کے پاس بڑا وقت باقی نہیں بچا، چند ماہ رہ گئے، مدت ملازمت پوری ہونے جا رہی، اور وہ اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بھی وہی قدم اٹھائیں گے جو قدم جو ہے وہ رائے طاہر کو ان کے اپنی زندہ ضمیری نے اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خود محسن بٹ سے چارج جو ہے وہ رائے طاہر نے بلوچستان پولیس کے آئی جی کا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد خود محسن بٹ نے ہی دوبارہ چارج جو ہے وہ رائے طاہر سے بلوچستان پولیس کا لیا، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ ڈی جی ایف آئی کا بھی چارج جو ہے رائے طاہر سے خود محسن بٹ نے لیا۔ لیکن یہاں پر ایک اصولی اختلاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بلوچستان پولیس میں جب یہ ایز آئی جی کے کام کر رہے تھے، وہاں بھی کچھ یہ گڑبڑ کر رہے تھے، اور اس گڑبڑ کو ختم کرنے کے لیے ہی محسن بٹ کی جگہ پر رائے طاہر کو بھجوایا گیا تھا۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح رائے طاہر نے یہاں پر انکار کیا غلط کام کرنے سے، اب انہی غلط کام کروانے کے لیے جو ہے محسن بٹ کی خاص طور سے خدمات حاصل کی گئی، حالانکہ اس پوسٹ کے لیے خود خیبر پختونخوا کے آئی جی معظم جاں انصاری نے بھی جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ انہیں یہ اہم ترین ذمہ واری دی جائے، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی، اور ان پر جو ہے ویسی بھی پی ٹی آئی کی ایک چھاپ لگی ہوئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا منظور نظر ہیں، ان کے بی ٹیم میں شامل ہیں۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں وہ بیرون ملک جانے کے لیے پرتول رہے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے اطلاع یہ ملے گی کہ وہ امریکہ روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ اشارے یہی مل رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے شہباز شریف کی وہ کچھ زیادہ چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، اسی لیے جو ہے ان کی ٹیم میں شامل جو ہے اہم مورے ایک ایک کر کے جو ہے ادھر ادھر ہونے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں